بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، قابل صد احترام ناظرین کرام، آج ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے ہی جواں مرد تھے، بڑے ہی جرری تھے اور بڑے ہی مہارت رکھتے تھے جنگوں کو لڑنے کا۔ ان کا نام ہے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہاں پر ویڈیو روک کر ان کے بھائی کا نام سوچیں، آپ کی ذہانت کا بھی امتحان ہو جائے گا، کیونکہ میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ ان کے بھائی کا نام کیا تھا۔ یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بہادری کے بہت سارے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ میں آپ کے سامنے آج اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ یمامہ بہت ہی مشہور جنگ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی، اور بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اس میں ایک مہم جو ہے وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے بھیجے گئے، جو سپہ سالار تھے اس فوج میں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپہ سالاری میں ان کے تحت جو فوجی ہوتے تھے، جو مجاہد ہوتے تھے، وہ کس قدر جواں مرد اور کس قدر دلیر اور کس قدر شجاع ہوا کرتے تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہی اور مجاہد ان کی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل تھے۔ جنگ یمامہ شروع ہو چکی اور مسلمان ابھی جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر پا رہے تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے برا بن مالک، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اپنے جوہر دکھاؤ۔ چنانچہ یہ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے اہل لشکر، آج تم مدینے واپسی کا خیال جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ کہہ کر یہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور بڑی ہی جواں مردی سے لڑے، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب ملعون کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ایک باغیچے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ باہر سے صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ مسلمان فتح کے بالکل قریب تھے، لیکن ابھی مسیلمہ کا جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ یہ مرد مجاہد حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا، اور ایسا خیال ایسے ہی جنت کے مشتاق نوجوان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ وہ خیال یہ تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قلعے کا دروازہ بند ہے، اب اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہ کسی طریقے سے تم اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو۔ اب محترم عزیزو، آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان کے پاس تیر و تفنگ موجود ہے، ان کے سامان ضرب و حرب سارے کا سارا موجود ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں کہاں ایک نوجوان اندر جا کر کیا کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ساتھیوں نے ان کو ایک ڈھال پر بٹھا کر زور سے جو ہے وہ اچھالا اور یہ اس باغیچے کے اندر جا کر گرے۔ بعد میں یہ باغیچہ جو ہے وہ موت کے باغیچے کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا، حدیقۃ الموت اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بے شمار مشرکین جو ہے وہ تہہ تہہ کیے گئے تھے۔ اب سوچیں، حضرت برا اندر گرے اور وہاں پر اٹھ کے یہ خوب لڑے، ایسی بے باکی سے وہاں ہزاروں کافر موجود ہیں اور ہزاروں مشرک موجود ہیں، ان کا پورا لشکر موجود ہے۔ یہ تہہ تیگ سب کو کرتے کرتے لڑتے لڑتے بالکل یہ جو قلعے کا دروازہ تھا اس کے پاس پہنچ گئے، اور دروازہ انہوں نے کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہوتے ہوئے مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا اور مسیلمہ کی فوج کو تہہ تیگ کر دیا۔ وہاں پر ان کی لاشوں کے کشتوں کے کشتے لگ گئے اور مسیلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ لیکن یہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، کہتے ہیں کہ 80 کے قریب، یعنی 80 کے لگ بھگ ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے اور نیزوں کے زخم تھے۔ چنانچہ ان کو مدینے میں لایا گیا، مسلمانوں کو فتح ملی، ان کا علاج معالجہ شروع کیا گیا، لیکن شوق شہادت تو دل میں موجود تھا نا۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنا کر، یعنی ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی نگرانی کرتے رہے اور بہت جلد یہ صحت یاب ہو گئے، اور اس مارکے کے بعد یعنی جنگ یمامہ کے کچھ ہی عرصے بعد فارس کے ساتھ، اہل فارس کے ساتھ جنگ ہوئی، اہل ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، جو کہ تستر کے میدان پہ بڑی مشہور جنگ ہے۔
اس میں بھی یہ مرد مجاہد شامل ہوا، اور وہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سپہ سالار تھے، اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ مسلمان فتح سے کچھ دور تھے، تو یہی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ مسلمانوں نے، دیگر مجاہدین نے ان سے آ کر کہا کہ اے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابی رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے وہاں پر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے، اور کافروں کو شکست دینے کے بعد مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہاں پر جس جواں مردی اور شجاعت سے یہ لڑے ہیں، تو ایسا ہی ہوا وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بہت ساری تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سپہ سالاری میں اس لشکر نے فتح حاصل کی، اور مسلمان فتح کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو وہ کہیں نہیں ملے، لیکن وہ ملے ہیں تو شہداء میں ملے ہیں۔ شہداء میں اس شہید کا بھی جسد خاکی ملا ہوا تھا۔ یوں یہ جوان مرد جو ہے وہ شوق شہادت دل میں لیے، اپنی مراد کو اس نے حاصل کر لیا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ عجائبات عالم میں سے ہیں، عجائبات عالم میں سے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کو چشم فلک نے نہ آج تک دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے گی۔ اور اگر میں یہ دعویٰ کروں، یا کوئی بھی مسلمان دعویٰ کرے کہ آسمان کی آنکھ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو اب نہیں دیکھ سکے گی، تو یہ دعویٰ بالکل برحق اور بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے واقعات کو لیے ہم آپ کے پاس بہت جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔